اب رہی بات کہ تم ہجرت کرو گے اور نئے مقام پر نئی جگہ جاؤ گے تو مسئلہ پیش آئے گا، روٹی، کپڑا، مکان. تو کان کھول کر سن لو. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں، درین چرین پرند، جو اپنا رزق اٹھائے نہیں گھومتے. دیکھیے انسانوں کو اللہ نے تحفے دیے نا. صبح میں ایک مزدور بھی گھر سے نکلے گا تو ماں، بہن، بیوی، بیٹی تھوڑا سا دوپہر کے لیے توشہ بنا کے اس کو سامان دے دے کہ دوپہر میں کھا لینا، اتنی دور سے نہیں آ سکے. دیہاتوں سے لے کر، اچھا یہ تو انسان ٹفن لے جاتا ہے کہیں سے کھانے کا، قریب کی ہوٹل میں بندوبست کر لے گا، دوست کے ساتھ کھانا شیئر کر لے. یہ جو درین چرین پرند صبح صبح اپنے گھونسلوں سے، اپنی گویوں سے، اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، یہ کون سا ٹفن کیریئر لے کے نکلتے ہیں؟ ان میں سے بعض بچے والے بھی ہوتے ہیں، اور بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے، اپنے گھونسلے سے، اپنے بل سے، اپنی گوی سے نکل بھی نہیں پاتے. اب ان کے ماں باپ اپنا پیٹ بھرنے کے بعد ان کے لیے بھی رات شام ہوتے ہوتے رزق لے کر آتے. اب چڑیوں کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، جن کے بچے ابھی انڈوں سے نکلے ہیں، اڑنے کے صلاحیت نہیں رکھتے. چڑیا لاتی ہے، ان کے منہ میں ڈالتی ہے. یہ چڑیا کو پیٹ بھر کے رزق کس نے دیا، اور اتنا ایکسٹرا کس نے دیا کہ وہ لا کر اپنے بچے کا پیٹ بھر رہی ہے؟ اسی طریقے سے تمام مخلوقات کا اندازہ کر لیجئے. اللہ فرما رہا ہے ان کے بارے میں، اللہ یرزقها وإیاکم. جب یہ بے جان مخلوق جن کا امتحان ہی نہیں ہے، اللہ ان کے لیے جنت دوزخ نہیں بنایا ہے، تمہارے دنیا کی رنگینی کے لیے، تمہارے اطراف میں ایک ماحول بنا رہے، اس کے لیے مخلوقات تمہارے لیے تخلیق کی گئی. ان کو جب رزق دے گا تو تمہیں رزق نہیں دے گا؟ یہ پوچھتے ہیں، ان سے پوچھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اس زمانے کا مشرک بھی کہتا تھا کہ یہ ایک اللہ نے بنایا، اور آج کا مشرک کہے گا ایشور نے بنایا. ان کے خداؤں نے نہیں بنایا. جن کو یہ خدا سمجھ کر ماتھا ٹیک رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کائنات میں کچھ نہیں بنایا، بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے. ان کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، لیکن بڑے سلیقے سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں. ورنہ جاتے ہی پہلے مسلمان کو آج کل کے نام نہاد تھوڑا سا مطالعہ ہوتا ہے کتابوں کا، اور جا کر دوسروں کے عقیدوں پر، دوسروں کے رسومات پر بے تحاشا اعتراضات شروع کر دے. یہ دعوت کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. سیرت کا طریقہ یہ ہے کہ مثبت انداز میں اپنی بات پیش کی جائے، بغیر ان پر کوئی تبصرہ اور تنقید کیے. اب ان کو مجبور کیا جائے سوچنے پر کہ جو چیز ہم پیش کریں اس کے مقابلے میں تمہارے ہاں کیا ہے، اور دونوں کو کمپیئر کر کے تم دیکھو، مشورے کرو، آپس میں بیٹھو، بات چیت کرو، دونوں میں سے کون سا نظام، کون سا رسم، کون سی عبادات کا طریقہ، کون سی چیز سب کے لیے بہتر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو رزق یکساں نہیں دیا ہے، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ اللہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے اوپر ہے. اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود، دل کا بہلاوا ہے، اور آخرت کی زندگی وہاں پر اصل تمہارا مطمع نظر، ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے. اور یہ مکے والے کیا دیکھتے ہیں؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے مکے کو ایک پرامن حرم، ایک جگہ امن کی جگہ بنا دی ہے؟ حالانکہ گرد و پیش کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان پر ڈاکے پڑتے ہیں. مکے پہ کبھی ڈاکہ نہیں پڑتا. مکے والوں کے تجارتی قافلے بہت سارا مال لے کے جاتے ہیں، باہر سے بہت سارا مال خرید کے لاتے ہیں. ہر علاقے والے ان کو پروٹیکشن دیتے ہوئے، حفاظت کرتے ہوئے، اپنے علاقے میں ان کی تواضع کرتے ہوئے، کھلاتے پلاتے ہوئے امن کے ساتھ گزار دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان علاقوں کے لوگوں نے اپنے معبودوں کا ایک ایک ڈپلیکیٹ بت کعبۃ اللہ میں بٹھا رکھا ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے قریش کے قافلے کو چھیڑا، یہ ہمارے خدا کو نکال کے کعبے کے باہر پھینک دیں گے. ہم نے تو اتنا تم کو سہولتیں دی ہے. لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف.
بھوک میں تمہیں کھانے کے لیے اور ہر قسم کے میوے، اناج، غلے، پھل، ترکاری، دالیں، ہر چیز تمہیں میسر ہے سال کے 12 مہینے، اور امن کی جگہ، خوف کی جگہ ہمیں تم کو امن دیا ہے۔ یاد رکھو ہمارے نبی کا کام بات پہنچا دینا ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر کوشش کریں گے دین پر چلنے کی، اپنے احباب، رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائی، خاندان والوں کو چلانے کی، دنیا والوں کو یہ راستہ بتانے کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ احسان کا درجہ، احسان کا درجہ یہ نہیں ہے کہ میں پکا مسلمان بن جاؤں، اسلامی تعلیمات پر چلوں اور اس کو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائی، بیوی بچوں کو نہ بتاؤں، یا بتا لوں تو ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو بتاؤں، رشتہ داروں کو نہ، رشتہ داروں کو بھی بتا لوں تو بستی والوں کو نہ بتاؤں، دنیا والوں کو نہیں۔ ہم کو آج کے مسلمان، 14ویں صدی کے مسلمانوں کو، یا انگریزی اعتبار سے 21ویں صدی کے مسلمانوں کو یہ کام چومکھی طور پر ہر لیول سے کرنا، اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں، عزیز اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ دنیا والوں کو اسلام کا پیغام بتا کر ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت سورہ شورى میں فرما رہا ہے کہ اے دنیا والو کان کھول کر سن لو، اور خاص طور پر مکے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں۔ کون سا دین لائے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ کبھی موقع ملے، بلکہ آج یہ درس سننے کے بعد جب گھر جائیے تو گھر میں موجودہ ترجمے والا قرآن نکالیے۔ موجودہ قرآن میں سورہ شورى یہ مشورے سے بنا ہے، 42 نمبر 42 نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی 42 نمبر پر لیا ہے، سورے مل گئے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ، شرع، طریقہ، دین اسلام، ہر ایک کے لیے طریقہ مختلف رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نوح علیہ السلام کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے طریقہ الگ ہے۔ دین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، آخرت ہوگی، انسانوں تک پیغام پہنچانے کے اللہ کے رسول آئے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، آخرت ہوگی، خیر اور شر اللہ کی طرف، یہ تمام ایمانیات ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ہر نبی کو یہ پورے ایمانیات دے کر بھیجے گئے۔ طریقہ عمل، عبادات کا طریقہ مختلف رہا، قربانیوں کا طریقہ مختلف رہا، نماز روزے کا طریقہ مختلف رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ نام گنائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جو اب آپ کی طرف والذی اوحینا الیک، اب آپ پر وحی کیا جا رہا ہے، اور اسی کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین۔ 3 پیغمبر کتنے ہو گئے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور انسانوں کے پہلے جد آدم علیہ السلام۔ اسی لیے میں نے کائنات کے سیریز کی جو شروعات کی ہے، تخاریق کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کائنات کی تخلیق، پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کے پورے واقعات قرآن حدیث کی روشنی میں، پھر یہ مزید 4 پیغمبروں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دلیلوں کے ساتھ کیوں پیش کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوں گی، آئندہ زندگی میں ہماری موجودہ دور میں ہم کو کن لوگوں سے کس قسم کا سابقہ کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہ تمام باتیں اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، وہی عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت کی، وہی جنت دوزخ کی باتیں ہیں جو تمام انبیاء بیان کر کے گئے۔ البتہ عبادات مختلف ہیں، رسومات مختلف ہیں، شادی بیاہ کے طریقے مختلف ہیں، اور پوری زندگی سے متعلق قوانین دے کر ایک جامع کتاب، مکمل نظام حیات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اسی لیے جب یہ دین مکمل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرمائے گا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ اور جب یہ دین جب اللہ نے مختلف نبیوں کے ذریعے بھیجا تو حکم کیا تھا؟
ان اقیم الدین، خالی اس کی تلاوت کرتے اپنے سینوں پر پھونک کر بخار دور کرتے مت رکھو، بیماریاں بھگانے کے لیے قرآن کی تلاوت مت کرو، یہ دین قائم کرو۔ ہم نے نمازیں قائم کر دی، مسجدیں بنا دی، اذان کا وقت پر مقرر ہو گیا، امام کی تعیناتی ہو گئی، وہاں پر مؤذن اذان وقت پر دے رہے ہیں، امام وقت پہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، وضو کا بہترین بندوبست سے بیت الخلاء کا بندوبست ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں کر پائے، اس لیے آج مسلمان آج بھی سود خوری کی لت میں مبتلا ہیں، یا تو کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں۔ جس دن سے ہم زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے، اور دنیا نہیں چاہے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ اور سود کا نظام پیرالل چلتا ہے۔ جس دن مسلمانوں نے زکوٰۃ کا نظام قائم کر دیا، اسی وقت سود کے نظام کی موت واقع ہو جائے گی۔ فحش و منکر کو مٹانا پڑے گا، یہ شراب کے اڈے، یہ بدکاریوں کے اڈے، یہ جوئے خانے، یہ سب بند کر۔ فحش و منکر جو آج باہر سے نکل کر گھروں میں ہماری جیبوں تک پہنچ چکا ہے موبائلوں کی شکل میں، اور اس میں ہر چیز گندگی کی بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم شر کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ، ہمارے ذمہ داران، حکومت کو چلانے والے کتنی پابندی عائد کرتے ہیں اور کتنی چھوٹ دیتے ہیں۔ رتی برابر بھی رخنا کھلا رہ جائے گا، برائی کا سیلاب آئے گا اور امت کو ڈبا کے لے جائے گا۔ ہر طریقے سے چوکنا رہنے والا ہو۔ اور آج کے دور میں بے حیائی جب بڑھ جائے گی تو سمجھیے کہ مسلمانوں کی غیرت مر جائے گی۔ اب ایک بار غیرت ختم ہو گئی، حیا شرم ختم ہو گئی، پھر باپ بیٹی مل کر وہ واہیات قسم کی چیزیں دیکھیں گے، ماں بیٹے کے ساتھ دیکھے گی، کوئی حیا شرم ہمارے درمیان نہیں۔ تو اللہ فرما رہا دین قائم کرو، ولا تتفرقوا، تفرقے میں مت پڑو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من تفرق فلیس منا، جو قوم میں تفرقہ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں 6 نام گنا رہا ہوں، پھر ایک بار سن لیجیے، میں بار بار دہراتا رہوں گا۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، عمان کی آبازی۔ میں یہ 6 گروہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، پڑھا ہے، سنا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ملے جلے دیکھے ہیں۔ ان کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط ہے، رسالت کا ہے، قرآن پر ایمان یقین ہے، آخرت کا ہے، جنت دوزخ کی بات ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تمام نبیوں پر، کتابوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان ہے، اللہ کی طرف سے خیر و شر ہونے پر۔ یہ تمام کو 6 گروپوں کو جب ملایا جاتا ہے، ان کو میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت۔ صرف میری بات کو لاپرواہی کے ساتھ اور نظر انداز کرنے والے انداز میں مت لیجیے، غور کیجیے۔ اللہ نے آپ کو بھی ذہن دیا ہے، خاص طور پر ہمارے بڑے بڑے دیندار جو علماء کے درجے پر فائز ہیں، صرف جھوٹی شان کی وجہ سے امت کو تفرقے میں، فرقوں میں بانٹ کے مت رکھیے۔ حنفی، شافعی یہ فرقے نہیں ہیں، ضمنی چیزوں پر فرقہ نہیں بنتا، فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پر۔ کچھ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر اعلان کیا کہ وہ نبی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آخری خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، فرقہ بن گیا۔ اب اس کو بتانا پڑے گا تو نبی نہیں ہے، تو احمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ تھا، ان کا غلام ہے، غلام احمد ہے، تو قادیانی ہے، تو نبی نہیں ہے، بتانا پڑے گا۔ یہ فرقہ ہے، ہاتھ یہاں باندھنا یہ فرقہ نہیں ہے۔ آمین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا نہیں۔ ہمارے مسلمان دیندار علماء کو جس دن اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صبر دے، حلم دے، تحمل دے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی تھی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، حلم والا بیٹا، ہم انہی کی نسل میں سے ہیں، ان کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی حلیم تھے۔ اللہ حلیم ہے، اور حلم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو لے کر مقابلہ، آپس میں بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے، ڈیبیٹ کیا جائے دلیلوں کے ساتھ، اپنی انانیت کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے عقیدے کو صحیح دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں، تب کہیں جا کر ہمارا مسئلہ
حل ہوگا وہاں پر. لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم, علم آنے کے بعد. اور آج تو علم بہت کامن ہو چکا ہے. اور کہہ دیجیے دنیا والے فَلِذَلِكَ فَدُوا, اسی کے لیے لوگوں کو بلائیے, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور جو اللہ نے حکم دیا اس پر جم جائیے. اور اگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو کہیے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. ہم یقولون افطرا, کیا ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, اللہ چاہے تو آپ کے قلب پر مہر لگا دے. ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ نے گھڑا, یہ تو اللہ کا کلام ہے جو روح القدس لا کر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ کام اس لیے کہ اللہ یحق الحق بکلماتہ, اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا کر حق کو حق کر دکھائے. وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے, اللہ ہی توبہ کرتا ہے. اور ان دنیا والوں سے کہیے کہ جب بھی تم اپنے ان اعمال سے پلٹو گے, اللہ کے دربار میں رجوع کرو گے, توبہ کرو گے, اللہ پورے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہے. بڑی ایک عجیب و غریب آیت آئی ہے, آیت نمبر 27, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اللہ اگر اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا ہو جاتا. وہ تو ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے, وہ اپنے ہر بندے سے باخبر ہے. ایک قصہ, ایک کہانی ہے, پرانے پیغمبروں میں سے روایات ہے, سن لیجئے. اور روایت میں ہمیشہ سبق حاصل کرنے کے لیے نہیں, ان پر عقیدہ بنانے کے لیے. ایک پیغمبر کی قوم بڑی غریب تھی لیکن برائیوں میں مبتلا ہے. اور پیغمبر یاد رکھیے اسی وقت دنیا میں آتا ہے جب اس قوم کے اندر برائیاں, فساد بہت پھیل جاتا ہے, تاکہ پیغمبر آئے, قوم کو پھر اللہ کا راستہ دکھائے, برائیوں سے نکالے, تاکہ وہ برائیوں سے توبہ کریں, نیکیوں کے راستے پر چلے. جب مر جائیں تو آخر میں انہیں جنت ملے, دوزخ. ہر نبی کی تمنا یہی ہے کہ میری قوم, میں جس علاقے میں آیا ہوں, یہ ہر نبی کی تمنا تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی پوری انسانیت قیامت تک میری تعلیمات کو پا کر اس پر عمل کر کے جنت ملے. اب جب قوم میں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غربت بہت ہے لیکن ویسی بگاڑ بھی بہت ہے. نبی نے اللہ سے دعا کی, پروردگار انہیں تھوڑا مال دے دے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ہم جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے. اب نبی نے ذرا بہت زیادہ سفارش کر دی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرانٹ ہے, نبی کی درخواست منظور کر لی گئی. رات ہوئی, کچھ ہو گیا, پوری قوم میں ہو گیا سوائے نبی کے گھر میں. رات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے چاندی کی بارش کر دی. دیکھیے دیہاتوں میں جو گھر ہوتے ہیں نا, چھوٹا سا گھر, سامنے ایک باؤنڈری اور ایک کھلا حصہ صحن آنگن کا ہوتا ہے. اب دوسرے دن نبی تو اٹھے اپنے گھر میں, ان کا نارمل کا گھر ہے, بالکل وہی گھر میں, کوئی تبدیلی کچھ ہوئی نہیں, کوئی پتہ بھی نہیں چلا رات میں کیا ہوا. ناشتہ واشتہ کر لیا, باہر جانے کے لیے. اب نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا, کوئی تجارت, بزنس, کاروبار کچھ نہیں کر سکتے. جب گھر سے نکلنے لگے تو بیگم نے کہا کہ اب ظاہر ہے نبی کی بھی بیویاں ہوتی ہیں, عزیزہ قریب ہوتے ہیں, گھر والے بال بچے ہوتے ہیں. تو بیگم نے کہا کہ بھائی باہر جا رہے تو ذرا جوتا پھٹ گیا ہے, ذرا اس کو موچی کے پاس سلا لینا, اور وہ جو آگے بننے کی دکان ہے نکڑ پر, وہاں سے چاول تھوڑے لے کے آ لینا, اس سے کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا, کوئی ترکاری اناج وغیرہ. نبی سن لیے اور نکل گئے وہاں سے. آگے بڑھے, دیکھا موچی کی دکان کھلی ہوئی ہے, دکان تو کھلی ہوئی ہے لیکن دکان پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے, اور گھر اس کا بازو ہی ہے. پیغمبر وہاں پہنچے, جا کر کہا کہ بھائی صاحب کہاں ہے, یہاں پر ذرا جوتا پھٹ گیا ہے, تھوڑا سیدھی جیسے. تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت وہ دکان میں وہ سامنے ٹوچن رکھا ہوا ہے, ٹویل رکھا ہوا ہے, دھاگا رکھا ہوا ہے, آپ کو اگر چاہیے تو اس سے اپنا جوتا سی لیجیے. نبی حیران, ایسا کیوں بھائی, آج تم یہ کام نہیں کرو گے؟ کہا کہ نہیں, ذرا میرے گھر میں جھانک کر دیکھیے. نبی نے جو گھر میں جھانکا تو حیران رہ گئے. موچی کے گھر کے صحن میں, آنگن میں سونے چاندی کا ڈھیر ہے. اور وہ موچی پیغمبر صاحب سے کہہ رہا کہ حضرت اتنی دولت ملنے کے بعد اب کیا میں لوگوں کے جوتے سیتا رہوں گا؟ یہی کام رہ گیا ہے, اور کچھ کام نہیں ہے میرے پاس. پیغمبر وہاں سے آگے بڑھے, بقال کی دکان ہے, گروسری شاپ, جا کر ہمیشہ 5 کلو لیتے ہیں تو وہ ان کا اتنا احترام کرتا ہے کہ بچے کو دے کر, نوکر کو دے کر وہ سامان گھر پہنچاتا ہے. آج
آج پیغمبر صاحب نے کہا کہ بھئی ایک تھیلا چاول چاہیے، دے دیجیے. تو کہنے لگا کہ حضرت وہ بازو کا دروازہ کھولیے، وہ میرا گوڈاؤن ہے، وہاں سے ایک تھیلا لے لیجیے آپ. ارے بھائی کسی سے بھیج دو، تھیلا اٹھا کے میں کیسے لے جاؤں گا؟ تو کہنے لگا کہ اب میں یہ کام نہیں کر سکتا سر، ذرا میرے گھر میں جھانکیے. پیغمبر میں جھانک کے دیکھا تو پھر وہی سونے چاندی کا آنگن میں ڈھیر ہے. غرض اس دن پیغمبر نے پورے گاؤں کا چکر لگایا، گھر سے کوئی فرد باہر نہیں نکلا. نہ درزی اپنی دکان پر گیا کپڑے سینے، نہ موچی دکان پر گیا جوتے سینے کے لیے، نہ بقال اپنی دکان پر گیا گروسری کی سامان فروخت کرنے کے لیے، نہ کسان کھیتوں میں گیا، نہ شہر کی صفائی کرنے والے میونسپلٹی کے لوگ باہر نکلے کے گھروں کو صاف کریں. ہر آدمی اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے بیٹھا ہوا ہے. بستی کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا، رک گیا. اب نبی کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کم و بیش سب کو یکساں رزق کیوں نہیں دیتا. اگر سب کو یکساں دے گا تو دنیا کا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا ہے، اور یہ رزق کا تعلق قطعی طور پر ایمان، عبادات، نیکی، تقوی سے نہیں ہے. اللہ کی مشیت ہے اپنے نافرمان کافر مشرک بندوں کو بے تحاشا دے، اور اپنے مومن بندوں کو ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے دے. اللہ تعالیٰ ان کو دے کر آزما رہا ہے اور مومن بندوں سے لے کر آزما رہا ہے کہ بھوک پیاس میں بھی مجھے یاد رکھتے ہو یا نہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے وہ چند روزہ ساز و سامان ہے. جو کچھ اللہ کے ہاں بہتر ہے. اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وہ امرہم شورا بینہم، اور زندگی کے معاملات میں اپنی ذاتی زندگی کے ہوں، خاندان کے ہوں، یا دنیا کے کاروباری دنیا کے معاملات ہوں، ہمیشہ کام مشورے سے کرتے ہیں. مشورے سے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اتار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں بار بار حکم دیا ہے، وہ امرہم شورا بینہم. ہے نبی صاحب. اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرتا ہوا نہیں پایا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور آپ پر وحی کا نزول جاری تھا. آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے ہر چیز معلوم ہے، میں سب جانتا ہوں، اس سے کسی کے مشورے کی ضرورت مجھے نہیں ہے. اور آج کل کے مسلمان ملکوں کے ذمہ دار یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، وہ کسی سے مشورہ ہی کرنا گوارا نہیں کرتے. طاقت آ گئی، حکومت آ گئی تو سمجھے کہ بھائی الٹیمیٹ پاور انہی کا آ گیا، وہ خدا بن بیٹھے. یہ احتیاط کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پھر کبر کرنا اللہ کی چادر کو کھینچنے کے مماثل ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو بڑی سخت سزا دیتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جہاں حکومت کا ڈنکا بجتا تھا، آج ملک سے دور کسی اور دنیا کے گوشے میں چھپ چھپ کر جی رہے ہیں. وہ سارا نام جو کمایا تھا مٹی میں مل گیا، اب وطن واپس نہیں آ سکتے. اس لیے کہ وہ قوم جس نے سر آنکھوں پر بٹھا کر اختیار حکومت کے تمام چیزیں دی تھی، آج اس کے دلوں میں نفرت کی آگ پھیلی ہوئی ہے. یہ اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ. اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے دامن پناہ کے سوا کوئی تمہیں جائے پناہ نہ ملے، اور نہ کوئی تمہاری حال بدلنے والا ہو. اور اتنا ہونے کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ عَرَضُوا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے ان پر آپ کو کوئی نگہبان بنا کر، داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. آپ کا کام ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. زبردستی کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے. جب رسول کی اللہ نے یہ ذمہ داری بیان کی تو میری اور آپ کی کیا ہے؟ ہم تو گنہگار امتی ہیں، اللہ کے گنہگار بندے ہیں، تو ہمارا کام اس سے بڑھ کر ہوگا کہ ہم لازماً مسلمان کر.
پیغام پہنچا دیجئے، میں اور آپ، اور اس کے لیے کوشش پیغام پہنچاتے پہنچاتے یہ ہونی چاہیے کہ آج کے بعد میرا قول و عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ قول الگ ہو عمل مختلف ہو. میں لوگوں سے تو کہوں کہ بھائی نماز کے لیے 5 وقت، بچوں سے کہوں، اور جب نماز کا وقت آیا تو میں گھر میں پڑھ لوں تو بچے مجھے دیکھ کر ہنسیں گے. جب تک میں حیات ہوں شاید مجھ سے ڈر کے مسجد کو جا کے پڑھیں گے. جس دن میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا یقین مانی وہ بے پرواہ ہو جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ نماز ہی چھوڑ دیں. خدا سے ڈر سے جو کام بندہ کر سکتا ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوتا ہے. بندوں سے جو ڈرا ہوا کام ہوتا ہے وہ وقت آنے پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. ہم انسان کو جب رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھول جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی بتا رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ وہ ہے جو زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو چاہتا پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا. او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. اور کسی کا اولاد ہی نہیں دیتا، کسی کو صرف بیٹے بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں بیٹیاں، کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا کر، اور کسی کو بانجھ بنا دیا. جسمانی طور پر عورت اور مرد فٹ ہے، ازدواجی تعلقات ہو رہے، اولاد نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کیا ہے؟ انہ علیم قدیر. وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. تو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال کی دعا میں بھی، عمر میں بھی دعا کی اللہ سے، ربی حبلی من الصالحین، کہ صالح اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ میرے ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میرے بال سفیدی سے بھڑک گئے ہیں، لیکن میں تجھ سے دعا کر کے پروردگار کبھی نامراد نہیں رہا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک دو باتیں اور سورہ کے آخر میں فرما رہا ہے، سورہ شورا میں، وَمَا كَانَ لِلْبَشَرٍ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. 3 چیزیں اللہ نے بتائی. کسی بندے کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روبرو ہو کے بات کر سکے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو وحی بھیجی جاتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، یا پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، یا ایک بات دل میں ڈالی جائی. اور قرآن مجید گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی. 6 ہجری میں دل میں بات ڈالی اللہ نے آپ کے، بلکہ خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کی بیوی سے جو منہ بولے بیٹے تھے ان سے نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم نہیں دیا، دل میں بات ڈال دی. معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، اور یرسل رسول جبرائیل تو سینکڑوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ربط قائم کرنے کا طریقہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے ایک روح جبرائیل کو وحی دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، ورنہ یہ قرآن آنے سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہے. لیکن اب ہم نے ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یہ روشنی اس کو عطا فرماتے ہیں. اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ اپنے رب کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دنیا والوں کو کر رہے ہیں. کس کا راستہ ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اس خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جو زمین آسمانوں کی ہر شے کا مالک ہے. اور دنیا والوں کو خبردار کر دیجئے، الا الی اللہ تسیر الامور، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. آج ہم نے 2 سورے مکمل کیے آپ کی خدمت میں، ان کا مختصر خلاصہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ واقعات کے صحابہ اکرام پر اب فزیکل ٹارچر، جسمانی اذیتیں دی جا رہی ہیں. سورہ عنکبوت، سورہ شورا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.